اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13ویں تراویح میں پڑھے جانے والے 13ویں پارے کا مختصر خلاصہ۔ اس پارے میں سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کے مضامین ہیں۔ سورہ رعد میں مظاہر قدرت کا بیان ہے کہ کس طرح نظام شمسی، چاند، سورج اور ستارے ایک مربوط نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ دن سے رات، رات سے دن، موسموں کی تبدیلی اور ان سے انسانوں، حیوانات، جمادات اور نباتات پر پڑنے والے اثرات کا ذکر ہوا۔ آسمانوں پر بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک، بارشوں کا برسنا، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ قرآن کریم کی حقانیت بیان کی گئی۔ یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل دیے گئے کہ آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، اور موت اور زندگی، نفع و نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ قیامت کے حوالے سے مشرکین کا رد کیا گیا کہ مشرکوں کو تو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب باس بعد الموت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا تعجب سے یہ کہنا باعث تعجب ہے۔ فرمایا گیا رسالت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد متقین کی 8 صفات اور بدبختوں کی 3 علامات بیان کی گئیں کہ متقی بندوں میں وفاداری، صلہ رحمی، خوف خدا، خوف آخرت، صبر، نماز کی پابندی، صدقہ، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے جیسی علامات اور صفات پائی جاتی ہیں، جبکہ اشقیاء اور بدبخت لوگوں میں وعدہ خلافی، قطع رحمی اور فساد فی الارض جیسے افعال پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا یہ کافر ایسے مناظر دیکھنے کے خواہش مند ہیں کہ قرآن کے اثر سے پہاڑ چلنے لگیں، قبر کے مردے زندہ ہو کر ان سے ہم کلام ہو جائیں؟ کیا یہ پھر ایمان لے آئیں گے؟ بتایا گیا کہ اللہ کے پچھلے انبیاء کو بھی ان کی قوم جھٹلاتی رہی۔ کفار کا یہ اعتراض کہ رسول تو کوئی مافوق الفطرت ہستی کو ہونا چاہیے، انتہائی لغو اور فرسودہ ہے۔ پچھلے رسولوں کی بھی بیوی بچے تھے۔ مکہ کے کافروں کو جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھے بیٹھے تھے، انہیں باور کرایا گیا کہ ان پر زمین تنگ ہو رہی ہے۔ دنیا کی زندگی آخر کتنے دن رہے گی؟ موت سب کچھ چھین لے گی، پھر زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہوا۔ یہ سورہ بھی مکی ہے اور مکہ میں مشرکین کی جانب سے ملک بدر کرنے کی دھمکیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ مسلمان فکر نہ کریں، ظالم ہلاکت سے دوچار ہوں گے اور مسلمانوں کو زمین پر اقتدار نصیب ہوگا۔ سورہ کے آغاز میں پھر اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ جس قوم کی جانب بھی کوئی نبی بھیجا گیا، اس کا اسی قوم سے تعلق ہوتا، اور جو وحی کی جاتی وہ اسی قوم کی زبان میں نازل ہوتی، تاکہ ان کے لیے اس کا سمجھنا اور ہدایت قبول کرنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے کہ تمام آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بنایا ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے، اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، اور سورج اور چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے کاموں میں لگا دیا۔ غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہود کا ذکر آیا کہ اللہ نے ان پر احسان کیا اور فرعون کے مظالم سے نجات دلائی، لیکن وہ شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکرے بن گئے۔ قیامت کا تذکرہ کیا گیا کہ کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ روز قیامت حساب کتاب کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا، جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اب مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نعمتوں میں اضافے کا آسان نسخہ بیان فرمایا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ نیکی کے اعمال وزنی اور قابل قدر ہیں، جبکہ برائی اس راکھ کی مانند ہے جسے طوفانی ہوا اڑا لے جائے۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کلمہ طیبہ تو اعلیٰ ذات کے درخت کی طرح ہے، جس کی جڑیں گہری اور بہت مضبوط ہیں، اس کا تنا اور شاخیں اونچی اور بلندی تک فضا میں پھیلی ہیں، جن کا سایہ بھی گھنا ہے اور پھل بھی رسیلے اور خوش ذائقہ ہیں۔ جبکہ کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ کفر
ان خود رو جھاڑیوں کی طرح ہے جو جنگل میں اگ آتی ہیں اور جو زمین پر بوجھ اور اس کی خوبصورتی کو گہنائے دیتی ہیں۔ چھٹے رکوع میں سورت کی مناسبت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اس بے آب و گیاہ وادی میں اللہ تعالیٰ کے پہلے گھر کی بنیادیں استوار کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے 6 دعائیں مانگیں کہ اے اللہ، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اس محترم گھر بیت اللہ کی طرف آنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا فرما، یہاں کے لوگوں کو پھلوں سے نواز اور لوگوں کے دلوں میں یہاں کی محبت ڈال دے۔ اس کے بعد ایک جامع دعا ہے جسے ہر نماز کے اختتام پر پڑھنا مسنون ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما، اے ہمارے رب مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو حساب قائم ہونے والے قیامت کے دن معاف فرما دینا۔ اسے آگے شیئر کر کے خود بھی ثواب کمائیے اور ہمارے لیے بھی ثواب بڑھانے کا ذریعہ بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔